बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क के सियासी बयानिए में बगावत, हुब्बुल वतनी, मुकदमात, मुतनाज़ा बयानात, तुंदो तेज़ तकरीर और इस तमाम इशूज़ की जो एहतजाजी सियासत है, इसकी गूंज हमें सुनाई दे रही है। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात सेंटर शिबली फराज साहब ने वाज़े तौर पर वफाकी काबीना के इजलास के बाद कहा कि कल जो नवाज शरीफ, मरियम नवाज और नून लीग के रहनुमाओं के खिलाफ लाहौर शाहदरा पुलिस स्टेशन में जो मुकदमा दर्ज हुआ बगावत का, इससे वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि PTI हुब्बुल वतनी की सर्टिफिकेट देने में बिलीव नहीं करती और ना ही गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटती है। ये माजी में हुआ और उन्होंने इल्ज़ाम धरा कि नून लीग ने और दीगर जमातों ने ऐसा किया। लाहौर पुलिस का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि किसी रियासत या रियासती इदारा इसमें शामिल नहीं, एक निजी शहरी था बदर रशीद जिसकी दरख्वास्त में मुकदमा दर्ज हुआ है। मीडिया में बदर रशीद के हवाले से भी मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं। यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि खुद बदर रशीद जो कि इसमें दरख्वास्त गुजार है, वो खुद भी क्रिमिनल उनका रिकॉर्ड है और बहुत से मुकदमात में मतलूब है और PTI से भी उनके ताने बाने जोड़े जा रहे हैं। PMLN का भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है और वो हुकूमत पे रियासती ताकत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद कर रही है। तो आज की नशिस्त में हम ज़रा इस सियाक़ो सबाक़ के साथ गुफ्तगू करेंगे कि हमारी मुल्क की सियासत जो मौजूदा सूरत हाल है। कल भी हमने शो में अपने सेकंड पार्ट में कहा कि कोविड-19 जो है दोबारा सर उठा रहा है, फिर साथ में इकॉनमी जो है उसको भी हमने दोबारा पाँव पे खड़ा करना है। पूरी दुनिया इसकी लपेट में आई इकोनॉमिक स्लो डाउन की। ऐसे में ये जो तनाव की सियासत है और जिसमें अब बहुत सी जहतें निकल रही हैं और ये जैसे मैंने कहा बगावत और हुब्बुल वतनी की जहत, माजी में इसका तस्करा सुनते थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को भी सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के भी रहनुमाओं को मुल्की मफाद के खिलाफ करार दिया गया। ये बहस जो है ये क्यों कर इस वक्त छिड़ गई है, तमाम नुकात पर गुफ्तगू करेंगे। एक बड़ा अच्छा सियासी पैनल हमने तश्कील दिया है इनसे जुड़े मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए। इसके सियासी पहलू हैं, इसके कानूनी पहलू हैं। इस हवाले से जो मौजूद मेहमान उनका तारुफ मैं आपसे कर रहे थे, तो हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। हमारे उनके बराबर में तशरीफ़ फरमा है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। बाज़ाब्ता तौर पे आपका GIF से ताल्लुक़ है और पेशे के एतबार से ज़बरदस्त वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रह चुके हैं और पाकिस्तान बार काउंसिल से आप जुड़े हुए हैं, मुंसलिक हैं, जिन्होंने माजी करीब में APC भी की थी। आपका भी बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्तज़ा साहब, नून लीग का नुक्ता ज़रबिया दौरान प्रोग्राम आपके सामने लेकर आएंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं अली मोहम्मद खान साहब। उससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ फॉर्मली ऑन पॉलिटिक्स करें, मैं चाहूँगा कि आज जब हम TV भी आ रहे थे तो बहुत से सरकारी मुलाजमीन ब्लू एरिया और D चौक में बड़ी तादाद में मौजूद थे और एहतजाज कर रहे थे। आपकी उनसे कामयाब मुज़ाकरात हुए, कुछ बताएंगे? क्योंकि बहुत से लोगों के जो सैलरी क्लास है उनका तनख्वाहों का ना इजाफा होना, पेंशन से मुतल्लिक़ खदशात हैं और कुछ मुतालबात हैं, क्या तय पाया है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया अनवर साहब और सेंटर साहब को भी, कामरान साहब को भी। सबसे पहली बात तो ये है कि सियासी हुकूमत का ये एक ख़ासा होना चाहिए या होता है। अगर वाकई सियासी हुकूमत हो कि वो मसाइल का गुफ्तगू शनीद के ज़रिए हल निकाले और मामलात बिगड़ने के बाद नहीं, मामलात बिगड़ने से पहले इंगेज करे। और तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत आने वाली थी, जो आवाम की इमरान खान साहिब से तवक्को थी हम लोगों से, वो ये थी कि हम चूँकि एक नई जमात हैं, एक विजन के साथ आए हैं, या एक ज़्यादातर यंग लोगों की, एजुकेटेड लोगों की जमात है, तो हम रिस्पॉन्सिबल भी होंगे लेकिन साथ साथ रिस्पॉन्सिव होंगे, जल्दी रिस्पॉन्स देंगे, बजाय इसके कि खुदा न खास्ता लाठी चार्ज हो, 2-1 लाशें गिरें और उसके बाद आप बात करें तो उसका क्या फ़ायदा। ठीक। तो आज जो फौरी तौर पर ही इंगेज किया मैंने और डिप्टी स्पीकर साहब ने, कासिम सूरी साहब ने, हम उनके साथ बैठे, कोई घंटे 2 घंटे मुज़ाकरात हुए और बड़े जायज़ मुतालबात के साथ वहाँ हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई नाजायज़ मुतालबात हैं, कुछ ऐसे हैं जो फौरी तौर पे हल नहीं हो सकते। अच्छा। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि फौरी तौर पर उनकी यकीन दहानी भी करा देगी, कुछ खदशात भी दूर कर दिए गए, कमेटी भी बना दी गई। एक जो बड़ा एक खदशा था जो पार्लियामेंट के फ्लोर पर मैं पहले इसकी वजाहत फाइनेंस मिनिस्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कर भी चुका हूँ, वो ये था कि उनको कोई खदशा था कि पेंशन ख़त्म की जा रही है। तो कोई ये कैसे हो सकता है कोई? अच्छा, मतलब हम कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर से 2-3 नशरी इंटरव्यू में कहा कि बहुत बोझ है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए, पेंशन फंड का। उसको मैनेज किया जाएगा, लेकिन कोई पेंशन ख़त्म किस तरह करेंगे? अगर एक सरकारी मुलाजिम की आप पेंशन ख़त्म करेंगे तो वो तो आप उससे बुढ़ापे का सहारा छीन लेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है।
اور یہ ہم دکھا بھی رہے ہیں آپ کا جو طے پائے ہیں نکات وہ چیدہ چیدہ دوسرا نکات کے جو ہے ان کو کوئی خدشہ تھا کہ ان کی ایج جو ملازمت کی ہے وہ 60 سے کم کے 55 کر دی جائے گی، تو ایسی بھی کوئی بات زیر غور نہیں ہے. اچھا تو اس کی یقین دہانی تو قومی اسمبلی کے فلور پہ پارلیمان کے میں کر چکا ہوں، شاید سینٹ یا قومی اسمبلی، لیکن یہاں ان کے ساتھ اس بات کا اعادہ کر دیا گیا. تیسرا ان کی گریجوٹی کا اور انکریمنٹ کا مسئلہ تھا، وہ بھی ان کو یقین دہانی کرائی کہ کوئی ختم نہیں کی جا رہی. اچھا ہاں ان کے کچھ تو یہ اس نیچ تک کی معاملہ کیوں پہنچا کہ they all have to come to ڈی چوک اور پھر آپ سے ری ایشورنس پہ لے؟ بس یہ کچھ ان کے اور بھی مطالبات تھے، اس حوالے سے کمیٹی ہم نے بنا دی ہے ان کی. تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے وہ بھی ہے، کچھ ان کے اور بھی انکریمنٹس ہوتے ہیں، ان کے ریلیفز ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے 20 ممبران کی 26 ممبران کی 20 کی ان کی کمیٹی بن گئی ہے، اور اس کو اب متعلقہ فورم سے ہم ان کی میٹنگز کرائیں گے، تاکہ بجائے اس کے کہ لڑائی جھگڑا ہو، احتجاج ہو، لاٹھی چارج، اس سے بہتر ہے کہ آپ گفت و شنید. ان کی طرف سے میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. اچھا ان کی جو لیڈرشپ آپ ہم سے ملی ہے بڑا کوآپریٹو اور بڑا انہوں نے یہ بات کی کہ کوئی ہمارے سیاسی عزائم نہیں ہے، ہم پیسفل لوگ ہیں اور ہم حکومت کے نمائندے ہیں، مطلب کسی بھی حکومت کے. ہم یہ اچھا کر لیا کہ آپ نے طے کر لیا، ورنہ یہ کامران مرتضیٰ صاحب کا جو پی ڈی ایم ہے ان کا فائدہ اٹھا سکتا تھا. نہیں انہوں نے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ بھی کوئی ایسی کریں گے. یہ تو آ رہے ہیں نا 16 اکتوبر سے، اور انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے کہ ہماری مختلف جماعتوں سے تعلق ہوگا لیکن ہمارے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ ان کو ہم نے یہ بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کی یہ بات آئندہ کابینہ میٹنگ میں جناب وزیر اعظم صاحب کے سامنے رکھوں گا، ان کے جو بھی مطالبات ہیں ان کو یہ بھی یقین دہانی کرائی ہے. یہ جو پارلیمنٹ ہے، اور انہوں نے آج خود اس پہ کامران صاحب یہ بات کی ہے، ان کے رہنماؤں نے یہ بات مانی ہے کہ ماضی میں کسی حکومت کا نہیں میں نام لیتا، کہتے ہیں ماضی میں جب بھی ہم آئے تو ہمارے ساتھ گفتگو ہوئی تو لاٹھی چارج اور لاٹھی ماریاں کھانے کے بعد ہوئی. اس دفعہ تو پہلی بار ہے کہ ہمیں اندر وہ بلایا گیا عزت سے. اور یہ پارلیمنٹ کس کا ہے؟ یہ پارلیمنٹ نہیں، نہ میرا ہے نہ سینیٹر صاحب کا ہے، ہم تو اس کے نگہبان ہیں، ہم تو اس کے رکھوالے ہیں. اور وہاں ایگریمنٹ ہونے کے بعد، یقین دہانی ہونے کے بعد، دعا اس پہ ہونے کے بعد، پھر میں اور ڈپٹی اسپیکر صاحب باقاعدہ ان کے پاس آئے ہیں، ان سے ملے ہیں، اور وہاں اس ساری باتیں دوبارہ دہرائی، اور یہ اس کا جو ہے وہ ایگریمنٹ کی کاپی بھی ہے. تو وہ ہم نے شو بھی کر دی اپنے ٹیلی ویژن. یہ میں شور کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کی حکومت کوئی مسئلہ جو ہے اس کو انشاءاللہ گفتگو سے ہم حل کریں گے. کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہو کوشش کریں گے کہ وہ گفتگو سے جو بات گفتگو سے حل ہو اس کے لیے لاٹھی یوز نہ کی جائے. تو یہ کامران صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ گفتگو سے حل کریں گے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اصل میں انفیکٹ جو ہے نا یہ بین الاقوامی ایجنڈا ہے. ان کو ڈیڈ ہارسز جو ہے نا وہ بتلا کے اور ان سے جو ہے نا وہ جان چھڑوانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی بہت بڑا بوجھ ہے، اور یہ پرائم منسٹر کے منہ سے بھی یہ بین الاقوامی ایجنڈا ہے. جی بین الاقوامی پینشن کو ختم کرنا، مطلب وہ کہ کسی طرح سے آپ اپنے جو ہے نا وہ جو لائبلٹیز ہیں اس کو ریڈیوس کریے. تو اس میں ایک یہ ایجنڈا اس کی یہ لیمب ہے، اور اسی لیے یہ پرائم منسٹر کے منہ سے بھی آیا کہ یہ بہت بڑا بوجھ ہے. مگر یہ فیلر چھوڑ کے اور اس کے بعد جب احتجاج شروع ہو گیا پھر وہ بیک فٹ پہ چلے گئے، جس طرح سے عام طور پہ یو ٹرن لیا جاتا ہے. اچھا اب یہ مجھے بتائیں کہ اب مین ٹاپک پہ آتے ہیں، یہ جو بغاوت کا کیس ہے، کیونکہ علی صاحب بھی وکیل ہے اور آپ بھی وکیل ہیں. یہ مجھے بتائے گا کہ کل یہ جب مقدمہ بنا اس میں کو 11 دفعات ہیں، آپ کو تو مجھ سے زیادہ قانون پتہ ہے، مجرمانہ سازش ہے، اس کے علاوہ 120 اور 124 ہے. آج فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ ہمارا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اس سے، اور یہ ایک نجی شہری نے جو ہے وہ درخواست دی، اس پہ مقدمہ درج ہو گیا. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو اتنی فرصت کہاں کہ وہ دیکھتے رہیں کہ کس کے خلاف ایف آئی آر درج ہو رہی ہے؟ ایسا ہے کہ یہ جہالت اور یہ بیوقوفی جو ہے نا یہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے، پہلی حکومتیں بھی کرتی رہی ہیں، یا پہلے ادارے بھی اس میں کرتے رہے ہیں. اس بات سے ہم کو ہمیشہ کے لیے جان چھڑوانا چاہیے کہ ہم میں سے خدا نہ خواستہ کوئی غدار ہے. نہ یہ غدار ہے، نہ ہم غدار ہیں. ہم سارے اس ملک کے شہری ہیں، اور لائلٹی جو ہے نا ہماری اسٹیٹ کے لیے ہے. کسی سے اگر کوئی تعلق جو سب سے زیادہ تعلق ہو سکتا ہے، اگر 2 حرمین کے بعد جو ہے نا وہ اگر ہمارا کوئی قبلہ کعبہ ہو سکتا ہے تو وہ ہمارا اپنا ملک ہے. ہاں اس کے علاوہ کوئی جو ہے نا اس میں جو بات جو چلی ہے، گورنر صاحب سے ملاقات کی کچھ تصویریں جو ہے نا وہ شیئر ہوئی ہیں بدر رشید کی، اور یہ غیر مناسب بات تھی اور ہے. انہوں نے بعد میں کہا کہ جی ہمارا تعلق نہیں ہے، اور مگر بہرحال کسی نہ کسی حوالے سے، اور یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ مختلف اخبار والوں کے خلاف جو ہے نا اس طرح کے وہ مقدمات درج ہوتے رہے، مختلف شہروں میں درج ہوتے رہے، مختلف لوگوں کے مختلف سیاسی لیڈرز کے خلاف درج ہوتے رہے. یہ نہیں ہونا چاہیے.
ہم سب لوگوں نے یہیں پہ رہنا ہے، کہیں نہیں جانا، یہیں جینا ہے، یہیں مرنا ہے۔ اچھا، یہ جو تقاریر ہوتی ہیں جیسے جس میں اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اے پی سی میں آپ بھی موجود تھے، ظاہر بات ہے آپ جو اے ایف کیسے اب تو پی ڈی ایم بن گئی ہے، تو وہ اس کے خلاف وہ قابل دست اندازی میں نہیں آتا؟ دیکھیے وہ اس میں 124 میں نہیں آتا، یا 120 کو تو ساتھ لگائیں گے نا اس میں، تو 124 میں نہیں آتا۔ حکومت کے خلاف کچھ کہنا یہ اپوزیشن کا ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ حق ہوتا ہے۔ حکومت بہت اچھا کام بھی کر رہی ہو تب بھی جو ہے نا اپوزیشن اس پہ تنقید کرتی ہے، اس پہ تنقید کرتی ہے۔ اداروں کے حوالے سے بھی بعض اوقات تنقید ہوتی ہے، اور اداروں کے حوالے سے تنقید اس لیے ہوتی ہے کہ ادارے بعض اوقات وہ ریڈ لائن کراس کر جاتے ہیں۔ اچھا، جب وہ ریڈ لائن کراس کر جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ جو اپوزیشن میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہ بیٹھے ہوں تو یہ بھی کہتے رہیں، ہم بیٹھے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں، یہ سب لوگ کہتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم سارے اس ملک کے وفادار ہیں، اس ملک کے شہری ہیں، وفادار تھے، ہیں اور رہیں بلا گے۔ شبہ یہ بتائے گا ایز اے لیگل ایکسپرٹ میں علی محمد خان صاحب کو چاہوں گا، یہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ ہمارا اس سے اب کوئی لینا دینا نہیں ہے، ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ تو خود نہیں آئی نا، فیڈرل گورنمنٹ نے آ کے وہ مقدمہ تو نہیں درج کرایا، وہ کیا آرٹیکل سیکشن 196 کا کوئی اس پہ اطلاق ہوتا ہے کہ اس کے گورنمنٹ سے پوچھ کے بغاوت کا مقدمہ ہوتا ہے، یا خود سے بھی کوئی شہری درخواست دے کہ میں سمجھتا ہوں اس شخص نے ملک سے بغاوت کی، آپ مقدمہ درج کر لیں، تو کیا پولیس درج کر لے گی؟ دیکھیے اس میں آرٹیکل 6 کے حوالے سے تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک کردار بنتا ہے، وہ تو نہیں ہے۔ یہاں 124 اور 120 میں آئے ہیں تو اس میں جو ہے نا وہ فیڈرل گورنمنٹ کا کردار نہیں بنتا، مگر اس سے پہلے بھی ماضی میں حکومتیں یا ادارے اس کے پیچھے رہے ہیں، اور یہی اپریہنڈ کیا جاتا ہے کہ اب بھی حکومتیں یا ادارے اس کے پیچھے ہیں، اور وہ شرارت ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے نواز شریف بیٹھے ہیں لندن میں بیٹھے ہیں، ان کو لانا ہے یا جو کچھ بھی کرنا ہے ان کا ایک الگ سے طریقہ ہے، مگر اگر وہ تقریر کرتے ہیں یا کوئی سخت تقریر کرتے ہیں یا کوئی اور بھی ان کے دوست اور ساتھی تقریر کرتے ہیں تو اس طرح سے کرنا یا کہنا جو ایک شخص 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ گیا، یہ میرا خیال ہے کہ اپنے ملک کی توہین ہے۔ علی محمد خان صاحب آپ بتائے گا، آپ ظاہر بات ہے فیڈرل کیبنٹ کا حصہ ہیں، کیا وجہ بنی کہ یہ معاملات اس نہج پہ آ گئے ہیں؟ یہ جو بغاوت، حب الوطنی، غداری، اس کا ہم سن رہے تھے، یہ بیانیہ بن رہا تھا، اور پھر اچانک کل لاہور میں جو ہے مقدمہ درج ہوا، اس پہ بڑی بحث ہوئی۔ آج شبلی فراز صاحب کہہ رہے تھے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، پھر بدر رشید کی تصاویر بھی سرکولیٹ کر رہی ہیں اور میڈیا میں اوپن چل رہا ہے کہ اس کی پی ٹی آئی سے تعلق جوڑا جا رہا ہے۔ اس ڈیبیٹ کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ارریلیونٹ ہے ہمارے پولیٹیکل ڈسکورس میں، اور یہ کیوں بار بار آ جاتی ہے؟ ماضی میں جیسے میں نے انٹرو میں کہا محترمہ بے نظیر کو سیکیورٹی رسک قرار دیا، پھر کافی ہمارے ایسے لیڈرز رہے ہیں، اب ان کی جماعتیں، ان کے وزیر اعلیٰ بھی بنے، اے این پی ہے، اس کے علاوہ اور جماعتیں ہیں، ان کو بھی سیکیورٹی رسک قرار دیا، ملک کے مفادات کے منافی قرار دیا۔ ہمیں بھی کہا گیا کہ جی آپ جو نا ملک کے جو نا وہ اس میں ملک کے حق میں نہیں تھے، ہماری جماعت کو بھی کہا گیا، مگر ایسی بات نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند، ہاں وہ تو ویسے نہیں تھے نا، نہیں، اس میں دیکھیے آپ پارٹیشن کے تو خلاف تھے نا۔ مسجد بننے سے پہلے تو اختلاف کر سکتے ہیں اس کی جگہ پہ، مگر جب بن گئی تو ہم نے اس کو جو ہے نا دل سے قبول کیا ہوا ہے۔ ہاں ایک نقطہ نظر تھا۔ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ان کا ایک انٹلیکچوئل تھا اس زمانے میں، ظاہر ہے ہر آدمی کو اختلاف کا حق ہے، لیکن جب بن گیا تو پھر تو میرے خیال میں جمعیت علماء اسلام نے کوئی پاکستان سے تو سب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیر شوڈ بی نو ہولی کاز، دیر شوڈ بی نو ہولی کاز، صرف اس وجہ سے کہ کوئی شخص سابق وزیر اعظم ہے تو اس کو کوئی لیوے ملے نہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ کوئی شخص سابق وزیر اعظم ہے اس کو کسی چیز کا نشانہ بنایا جائے، وہ بھی غلط ہے۔ اب قانون میں یہ ہے کہ اگر آپ آئین پاکستان یا خاص کر جو حساس ادارے ہیں وچ انکلوڈز جوڈیشری ٹو، اگر آپ ان کی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، جان کے کرتے ہیں، ان کی بدنامی کرتے ہیں، اور اس سے پاکستان کے جو دفاع ہے اس کو کمزور کرتے ہیں، تو اس پہ آپ پہ کوئی قانون کی شکیں لگتی ہیں۔ اچھا اب اگر کوئی میاں صاحب کر دے تو کیا ان پہ نہیں لگنی چاہیے؟ حکومت، ہم تو ایز اے حکومت تو ہم نے اس کو انیشیٹ ہی نہیں کیا، ہم نے تو نہیں کیا اس کو، لاکھوں نہیں تو ہزاروں ایف آئی آرز دن کی ہوتی ہیں، لیکن ظاہر بات ہے جن لوگوں کو آپ نے انوالو کیا ان میں پارلیمنٹیرینز بھی موجود ہیں، آپ کے کولیگز بھی موجود ہیں، فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی، 3 ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرلز۔ آپ اپنے الفاظ سے اس سے میں ایگری نہیں کرتا کہ آپ کہہ رہے ہیں جس کو آپ نے انوالو کیا، ہم نے انوالو نہیں کیا۔ اچھا، لیکن میں فور دا سیک آف آرگومنٹ ڈسکس کر رہا ہوں کہ کل کو خدا نخواستہ میں کچھ ایسا کہہ دوں اداروں کے بارے میں، تو اس وجہ سے کہ کوئی یہ کہے گا کہ اس سے سیاسی فضا خراب ہوتی ہے یا غداری کے کیس نہ بنے، پھر قانون سے ہم اس کو ہٹا دیں۔ لیکن آپ بڑے مترس تھے جب موجودہ صدر عارف علوی صاحب اور موجودہ وزیر اعظم کے خلاف بالکل کیسز بنے، انسداد دہشت گردی کی دفعات لگی۔ آرٹیکل 7 کے آرٹیکل اپنا جو ہے دہشت گردی کا جو ہے 780 اس کے تحت کی۔ جی، میرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم ایکس وزیر اعظم صاحب نے خود ماحول خراب کیا،
ایک طرف انہوں نے بیانیہ دیا کہ وہ اب ایک بالکل ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ایک غلام بن کے نہیں رہ سکتا انہوں نے کہا۔ غلام نہیں، مطلب ہے کہ ایک نیو ڈیموکریٹ جس کو کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی ایک ہاکش قسم کا ڈیموکریٹ، یا جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا ڈیموکریٹ جو کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے آس پاس نہ وہ نظر آئے، اور وہ ایک اس طرح کا رجحان دیا کہ میں اب پاکستان میں پیور اصل قسم کی جمہوریت لانا چاہتا ہوں۔ وہاں ان کے اپنے ہی بیانیے میں تضاد آیا جب انہوں نے خود اس کا اعلان کیا کہ اب ووٹ کو عزت دو، لیکن پھر خود ہی اپنا زبیر عمر صاحب کو بھیج دیا ملنے۔ جب ریلیف نہیں ملا، دیکھیں 4 نقطے ڈی جی آئی ایس پی آر نے سامنے رکھے اس ملاقات کے بعد۔ پہلا یہ تھا کہ ان کی اپنی ریکویسٹ پہ ملاقات ہوئی ہے۔ آپ ملاقات کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے کوئی کافی پینی ہے تو میرے ساتھ کافی پینے میں آپ کا، میں اسمبلی کا دوست ہوں، مطلب اسمبلی میں اکٹھے اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ جی ایچ کیو کافی پینے نہیں جاتے؟ ہم بچے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ذاتی مراسم، ہم بچے ذاتی کوئی مراسم ذاتی ماتی نہیں ہوتے آپ کے۔ آپ جب جاتے ہیں، آپ ایکس وزیر اعظم کے ایک ترجمان ہیں، ان کے ایک مین رائٹ ہینڈ ہے، آپ ادھر گئے ہیں، انہوں نے کیوں کہنا پڑا کہ ان کی اپنی ریکویسٹ پہ؟ پھر انہوں نے دوسری بات کی کہ برائے کرم سیاسی مسائل اپنے پارلیمان میں حل کریں۔ پھر انہوں نے یہ کہا، تیسری بات ڈی جی صاحب نے یہ کی کہ جناب عالی اپنے عدالتی مسائل عدالتوں میں حل کریں۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ کچھ مانگنے گئے تھے نا، نہیں ملا، جب نہیں ملا تو اے پی سی کے اندر چڑھائی کر دی۔ ٹھیک، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم ایکس وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے جو وہاں بیانیہ دیا ہے، فار ایگزامپل آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں کوئی، ہم نے میزائل اس طرح سے بنایا، میزائل اس طرح سے بنایا، ادھر سے ٹیکنالوجی لے کے۔ ایک سابق وزیر اعظم، آپ کا یہ سینہ جو ہے وہ قومی رازوں کا قبرستان ہوتا ہے، ایک قبر ہوتی ہے آپ کا سینہ۔ ایز اے وکیل بھی میں کہہ رہا ہوں، میں میرے سینئر بیٹھے ہیں وکلاء بھی، آپ کا سینہ جو ہے موکل کے لیے جو ہے یہ قبرستان ہوتا ہے۔ سیم گوز فور، آپ جو ہے ایک، آپ نے ایک اوتھ لیا ہوتا ہے، آپ نے ایک آفیشیل سیکرٹ ایکٹس کے تحت آپ نے ایک اوتھ لیا ہوتا ہے۔ آپ کیسے وہاں پہ بیٹھ کے وہ بیانیہ دے سکتے ہیں جس کو اٹھا کے پھر ہندوستان میں جو ہے خوشی کے شادیانے بجیں؟ اب اگر انہوں نے ایسا کوئی بیان دے دیا ہے، حکومت نے تو اس کو ہم نے اون نہیں کیا، ہم نے تو کیا ہی نہیں ہے، لیکن کیا کسی شہری سے آپ یہ حق چھین سکتے ہیں؟ شہری نے محسوس کیا کہ بھائی اس نے غلط کام کیا، اس نے درخواست دے دی، اب اس کو دیکھا جائے گا۔ اعتراض یہ آ رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا نام وہ غلط دیا ہے، گیا۔ وہ بالکل غلط، اس نے غلط کیا۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب کا بالکل نام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو بہت احتیاط کرنی چاہیے تھی اس آدمی کو، جو بھی ہوا ہے، لیکن اس کا ایک رائٹ تھا کہ اس نے درخواست دی۔ اب اس کو دیکھا جائے گا، جن لوگوں کے خلاف کیس نہیں بنتا وہ چارج شیٹ نہیں ہوں گے، جن کے خلاف بنتا ہے وہ ہو جائے گا، عدالت اس کا فیصلہ کرے گی۔ عدالت فیصلہ کرے گی۔ کامران صاحب اس پہ آپ ضرور اپنا ٹیک دیجیے گا، پھر ہم پیر صاحب ارشاد صاحب سے بھی گفتگو کریں گے۔ سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے، سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا رہ چکے ہیں، بلکہ اگر صاحب ارشاد صاحب کا ایک چھوٹا سا اوپین لے لیں۔ صاحب ارشاد صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی۔ پیر صاحب علی محمد خان صاحب موجود ہیں اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ظاہر بات ہے یہ جو مقدمہ ہے اس کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ علی محمد خان صاحب نے کہا ہے کہ حکومت کا، وفاقی حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور لیکن ایک شہری کا رائٹ ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ فارمر پرائم منسٹر صاحب نے جو تقریر کی ہے وہ ایسی ہے جس نے دل آزاری بھی کی، ریاستوں پر، ریاستی اداروں پر بھی انہوں نے ہٹ کیا، اور پاکستان کے خلاف جو ہے لوگوں کے جو جذبات ہیں یا اداروں کے حوالے سے جذبات ہیں ان کو ابھارا، تو وہ اس کا رائٹ ہے۔ اور اگر اس ایف آئی آر میں کچھ ایسے نام بھی آگئے جیسے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا ہے تو اس کو ٹھیک کیا جائے گا۔ پی ایم ایل این کافی سیخ پا ہے اور آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ ریاستی طاقت استعمال کی جا رہی ہے نون لیگ اور نون لیگ کے رہنماؤں کے خلاف، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی خراب دل ہوا کرتی ہیں، اچھا، لیکن ہماری بدقسمتی ہے علی محمد صاحب سے معذرت کے ساتھ، یہ بڑے شریف آدمی ہیں اور میں حقیقت میں ان سے کافی ایک محبت بھی کرتا ہوں کہ یہ جو بات بھی کرتے ہیں تو درود شریف سے ابتدا کرتے ہیں، تو یہ رشتہ بھی بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت ان باتوں میں پڑھ کے یہ اپنے آپ کو اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، اور تاریخ کے اندر ایسی چیزوں کو، ایسے لوگوں کے اندر اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں کہ جو ماضی میں غداری کے مقدمے بھی کرتے رہے اور بعد میں پچھتاتے بھی رہے اور معذرتیں بھی کرتے رہے۔ آج بھی یہ جو مقدمہ ہوا ہے میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ جہاں تک نواز شریف صاحب کے تقریر کا تعلق ہے تو انہوں نے تو سلام پیش کیا ہے افواج پاکستان کو،
उन्होंने सलाम पेश किया उस शहीद को जो कि रिसेंटली जिनकी शहादत हुई, और उन शुहदा को उन्होंने सल्यूट किया। हाँ, बाज ऐसे यकीनन हर, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो सियासतदान हो, हर तबके के अंदर अच्छे और बुरे लोग हैं। तो वो उस हवाले से मेरे ख्याल में उसको ये रंग देना कि अब उस नवाज शरीफ ने उन शुहदा को और जो महाज जंग पे लड़ने वाले नौजवानों को और पाकिस्तान का दिफा करने वाले नौजवानों को सलाम पेश किया, और मेरे ख्याल में इस जज्बे को हमें समझने की ज़रूरत है। बाकी इस्लाह जो है वो इस्लाह सियासतदानों को भी करनी होगी, हमारे दूसरे अदारों को भी इस्लाह करनी होगी। देखो कि ये हमारा मुल्क है पाकिस्तान, इसको हमने आगे लेके चलना है। सवाल ये मैंने किया था कि इतना सख्त बयानिया क्यों है, तो उनका ये कहना था कि जुबैर उमर साहब, जिनको अब बाज़ाब्ता तौर पे तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा को, उनकी मुलाकातें हुई थी, शायद वो कोई रिलीफ मांगने गए थे, वो नहीं मिला, इसलिए PMLN एंटाई एस्टेब्लिशमेंट या एंटाई गवर्नमेंट हो गई है। और आज तो मरियम औरंगजेब साहबा, जो आप लोगों की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है, 4 माह की मुद्दत दे रही थी मौजूदा हुकूमत को कि 4 माह के अंदर आप लोगों की हुकूमत खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब आप लोगों ने प्लान बना लिया है सड़कों पर आने का। 16 अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं गुजरावाला से। वैसे आप बेखल उन खुश नसीबों में जिनका नाम FIR में नहीं, आप कहाँ थे? आपने तकरीर नहीं सुनी थी? बस ये तो मैं समझता हूँ मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है। मेरा नाम भी आना चाहिए था, क्योंकि मैं तो उस मीटिंग के अंदर मौजूद। ये ना कहिए अली साहब, ये ख्वाहिश पूरी ना कर दे आपकी, फिर आपको पहाड़ों में हरिपुर में ही रहना पड़ेगा। ये कोई नई बात तो नहीं है कि ये बड़ी बड़ी है FIR, तो इसमें भी नाम आ जाए, लेकिन अल्लाह का फजल है कि हम इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, ठीक, इस मुल्क के अदारों से मोहब्बत करने वाले हैं। हाँ, इस्लाह की बात जरूर है और हमें करनी पड़ेगी। ठीक, हम सबको अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी, किसी के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी पड़ेगी, अपने अपने जगह पे रहते हुए अपने अदारों को मजबूत करना होगा। और इस चीज़ को मैं समझता हूँ पॉजिटिव लेना चाहिए, ना कि इस पे ये, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर वो बाजे बजा रहे हैं, हिंदुस्तान तो हर बात पे बाजा बजाएगा। ठीक है, जरा मेरे साथ रहेगा साबिर शाह साहब। ये जो कामरा बुरसा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये भी एक नया एंगल आ गया कि इंडिया में ये चीज़ बहुत सेल हो रही है जो PDM कर रही है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा कि जब वो कश्मीर का मुकदमा लेकर वापस आए तो आपकी जमात उस वक्त धरना लेकर इस्लामाबाद आ गई थी, और आप भी उस वक्त ज़ाहिर बात है पेश थी, अभी भी पेश है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो एंगल आ रहा है कि जो अपोजिशन कर रही है वो अम्यूजमेंट है भारत के लिए, भारत जो है वो इसमें खुश हो रहा है कि ये डिस्ट्रप्शन यहाँ आ रही है। वसत किस में होनी चाहिए? वसत गवर्नमेंट में होनी चाहिए। वसत कहाँ किस में होती है? गवर्नमेंट में होती है। लचक भी होनी चाहिए थोड़ी, लचक भी, वो लचक पैदा कौन करता है या कौन करवाता है? वो गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंटल पार्टियां करवाती हैं। यहाँ पे जो असल प्रॉब्लम आया है कि वो अभी तक जो है ना, वो इसको खुद ये जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हम गवर्नमेंट में हैं। उनका रवैया सेम उसी तरह से है जैसे डी चौक पे बैठे हुए जब ये कंटेनर लगे हुए थे, उस तरह से आप अनाय कर रहे हैं दूसरों को। जब आप अनाय करेंगे, अपोजिशन तो पहले ही आपकी कमजोरियां ढूंढ रही होती है, और जब अनाय करेंगे तो जाहिर है ये मामला जो है ना उधर से जवाब आएगा, और जब जवाब आएगा जो दुश्मन ममालिक हैं वो उसको बेचेंगे भी, वो उसको एक्सप्लॉइट भी करेंगे। फिर उसमें गिला जो है ना वो करने की बात आपको नहीं बनेगी, वो गिला करने की बात अपोजिशन पे नहीं बनेगी, वो गवर्नमेंट पे बनेगी कि आपने ऐसा मौका क्यों दिया है जिस पे अपोजिशन गिला करती है, या वो चीज़ बिकती है, फिर इंडिया में भी बिकती है या मुखालिफ मीडिया पे भी बिकती है। तो इसके लिए जो है ना वो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोगों को, अदारों में बैठे हुए लोगों को अपने मामलात को दुरुस्त करना होगा, उन ग्रीवेंसेस को दूर करना होगा जो ग्रीवेंसेस जेन्युइन है। इनजेन्युइन है उसको छोड़ दीजिए। मगर देखिए कुछ बात मान लीजिए, ये सारी बात कि जी वो गलत है, ये ऐसा नहीं होता। मुमकिन है कुछ आप गलत हो, कुछ दूसरे गलत हो, मगर अपनी गलतियां दुरुस्त कर लीजिए। जो गवर्नमेंट में बैठा होता है वो सबसे पहले, वो तो कहते हैं डे वन से ही, चूंकि आप फिर रिप्रेजेंट करते हैं फजल रहमान साहब, डे वन से ही आपने तो कबूलियत ही नहीं दी। आप लोग असेंबली में मत आओ, इलेक्शन दोबारा करवाओ। हम एक इशू लेके लेजिटिमेसी का चले थे, ठीक है। अब उसको कह लीजिए कि शायद हम उसको जो ना वो आगे तक नहीं ले पाए, हमारा जो ना वो हमने लॉन्ग मार्चेस किए, हमने बहुत उसको जो ना मामले को आगे ले गए, मगर अल्टीमेटली जो है ना वो हमको वाइंड अप करना पड़ा, और उसके बाद जो है ना फिर अब हुआ, और अब दोबारा ठीक है। मगर नहीं, अब करना चाह रहे हैं। अब ये सारी पार्टियां इस पे क्यों इकट्ठी हो रही हैं? वो आपकी अपनी वजह से। लेजिटिमेसी वाला जो है ना वो इशू जो है ना वो दब गया, मगर ये गवर्नेंस वाला इशू जो है ना वो नहीं दब पा रहा।
महंगाई वाला इशू वो नहीं अभी दब भी पा नवाज रहा। शरीफ साहब ने लेजिटिमेसी को क्वेश्चन किया इनको। वो तो जाहिर है ना, वो एडिशनल इशू हो गया। अगर लेजिटिमेसी के इशू पे ये क्वेश्चन करते सारे, तो वो पहले दिन था, वो हमारे साथ मिल के चलते, वो उस पे नहीं आए। ये जो इनका कहना है कि ये लेजिटिमेसी को हमारे इसलिए क्वेश्चन करते हैं कि जब हम इनसे कहते हैं कि आप लोगों ने करप्शन की है और जब एहतसाब करते हैं तो ये कहते हैं कि हम इकट्ठे हो जाएं ताकि एहतसाब का जो वार है उनसे हम बच जाएं। देखिए उसमें- फजल रहमान साहब को भी नोटिस आया था, उन्होंने नहीं आया बहुत ही नोटिस, नहीं आया। बाहर के मीडिया में आया, मीडिया में आया, और उसके बाद बड़ा अजीब फजल रहमान साहब ने बड़ा सख्त बयान भी दिया। बड़ी अजीब से बात हुई, मीडिया में आया, उनकी सबकी पगड़ियां उछाली गई। उसके बाद जो है ना, उन्होंने अब कहा कि जी इंक्वायरी की अब मंजूरी दी है, यानी मीडिया पे पहले आया, कई हफ्ते पहले आया, और इंक्वायरी की मंजूरी अब दी जा रही है। ये कल परसों का स्टेटमेंट था, शायद आपने पढ़ा भी होगा। तो अब इंक्वायरी, अगर उसकी इंक्वायरी की मंजूरी अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने नैब के दी है, तो इससे पहले जो आ रहा था वो सारा कुछ किया था। काफी उन्होंने सख्त बयान दिया कि फिर अगर इस तरह हुआ तो मौलाना फजल बात- रहमान साहब बात ने ये ना- रिएक्ट किया। हाँ। फजल रहमान साहब भी बहुत सख्तगीर मौकफ उन्होंने अपनाया हुआ है। बात ये ना कि किसी की बेइज्जती कर लें और उसके बाद जो है ना वो अल्टीमेटली साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल के बाद छूट जाए, ये तो बहुत बुरी बात है। और एलिगेशन क्या लगा रहे हैं, आपके एसेट्स बियॉन्ड मीन है। एसेट बियॉन्ड मीन जो है ना, ये कोई शख्स भी ऐसा नहीं है, आप ऐसे नहीं है कि जो आप अपने एसेट्स को जो है ना वो उसको अकाउंट फॉर कर पाएं, ये मुमकिन ही नहीं है। मैं तो इंसान थोड़े से एसेट से कर पाऊंगा, लेकिन ये है कि सर, जिनकी मैं ज्यादा आप अपनी तनख्वाह के साथ जो है ना उसको नहीं कर सकते, उसको वो नहीं होता। तो अब ये बताइए, अब पीडीएम की सदारत तो फजल रहमान साहब को मिल गई, ये कितना अरसा इकट्ठे चल पाएंगे? पहले कोयटा का जलसा जहां से आपका ताल्लुक है, एक डेट, देखिए फिर ये दूसरी डेट। नहीं, उसमें ऐसा है कि इत्तेहाद है, 11-12 पार्टियां हैं। 11 पार्टियां जब जहाँ पे 11-12 लोग या 11-12 पार्टियां बैठती हैं, वहाँ मुख्तलिफ नुक्ता नज़र होते हैं। वो हर नुक्ता नज़र को अकोमोडेट करना होता है। वो किसी का मौक़िफ़ ये होता है कि कोयटा से शुरू किया जाए, किसी का मौक़िफ़ होता है गुजरांवाला से शुरू किया जाए। हर एक के पास अपनी अपनी दलील, अपना अपना आर्गूमेंट होता है। तो वो अब जो आर्गूमेंट परवेल किए हैं कि बजाय कोयटा से शुरू किया जाए, गुजरांवाला से शुरू हो रहा है, वो आप देखेंगे कि जो मौलाना, हाँ, वजह उसकी रीजंस हैं। अब वो रीजन इस वक्त डिस्क्लोज करना जो है ना, अली इमाम साहब फिर उसको लेके चल पड़ेंगे ना, अब इस वक्त जो है ना डिस्क्लोज करना उसका मुनासिब नहीं है। मगर जो है ना वो कोयटा का जलसा जो है वो उसके बाद रखा गया है, और उसकी रीजंस जो है ना वो कराची के बाद, पहले गुजरांवाला है, गुजरांवाला, कराची, और फिर कोयटा, फिर तीसरे नंबर पे हमने कोयटा उसको रखा है। हालांकि हम कोयटा से शुरू करना चाह रहे हैं। दोनों का नुक्ता जरिया है, कामरान साहब और पीर साबिर शाह साहब दोनों सीनियर लोग हैं कि वसअतुल क़ल्बी का मुजाहरा करना होता है, अकोमोडेट करना होता है। कुछ बातें आपने इनकी मानने, कुछ इन्होंने आपकी मानने। देखा ये गया है कि आप लोगों के जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एट द टॉप वो नहीं बहाल। हमारे शो में बैठ के सेनेटर वलीद इकबाल साहब ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं इनसे इसलिए हाथ नहीं मिलाता, ये आई एम कोटिंग हिम, कि ये डिग्निफाई हो जाएंगे। तो ये मुझे बताइएगा कि किस तरह फिर इस पॉलिटिकल सिस्टम को आगे बढ़ाया जा सकता है। गवर्नमेंट और अपोजिशन जो है वो तो बिल्कुल साथ साथ पैरेलल को चलाना पड़ता है। आप बिल्कुल एब्सोल्यूटिज्म या एक्सक्लूसिवनेस से तो नहीं चल पाएंगे। देखिए अनवार साहब, मैं आपसे गुफ्तगू तब करूँगा जब आप मेरी हकीकत को तस्लीम करेंगे जी। अगर आप मुझे तस्लीम नहीं करेंगे, मैं आपसे क्या बात करूँगा? की भी तो है तस्लीम नहीं की। पहले दिन जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब मुंतखब हुए और जिस तरह से अपोजिशन ख़ासकर नून लीग का जो रवैया था, उसके बाद आप क्या तवक्को करते हैं? हमने तो बहुत कोशिश की है, बहुत सी चीज़ों पे गवर्नमेंट के मुख्तलिफ लेवल्स पे इनको इंगेज किया गया। स्पीकर साहब ने अपने लेवल पे किया, मैंने अपने लेवल पे किया, पार्लियामेंट में कोशिश की है मैंने कि इनको हम साथ लेके चलें, एक इनके साथ एक किसी न किसी लेवल पे कोऑर्डिनेशन हो। लेकिन बहरहाल इनको आई डोंट नो कि इस चीज़ का एहसास है कि नहीं कि तहरीक इंसाफ एक आम जमात नहीं है। हम यहाँ पे इन्हें क्यों लगता है कि आपको लाया गया, आप देखें, हम यहाँ पे कोई मेल मिलाप करने या कोई जो है ताल्लुकात बनाने नहीं आए। हम आते ही ना, अगर इतनी मिसगवर्नेंस ना होती और इतनी पाकिस्तान के ख़जाने के साथ लूट खसूट ना होती और इतनी मुनाफिकत ना हुई होती, अगर पाकिस्तान का कोई भी इदारा इस काबिल होता सवाए एक दो के, जहाँ आप जैसे किसी आम आदमी को रिलीफ मिलता, इमरान खान कभी फिलंथ्रॉपी छोड़ के सियासत में आता ही ना। हम इस वजह से सियासत में हैं कि 40-45 साल की जो सियासी हुकूमतें जो कंटिन्यूस रही हैं, पहले का वो दौर निकाल के, इन्होंने जो इस मुल्क के साथ किया है उसके रिएक्शन में हम लोग आए हैं। ठीक। एक इदारा मुझे बता दें जहाँ करप्शन के बगैर या मुट्ठी गर्म किए बगैर काम होता हो। अब नहीं होता, कोशिश करें कि ठीक हो। एक इदारा मुझे बता दें जहाँ पे किसी आदमी को मेरिट पे जॉब मिलती हो, आम आदमी की बात कर रहा हूँ। क्या वजह थी कि जब हम हुकूमत में आए
اور یہ جو ہے اپنا سینیٹر صاحب کی جماعت حلیف تھی میاں صاحب کی. میاں صاحب بڑا کلیم کرتے تھے کہ ہم نے پاکستان کو بڑا کوئی ترقی دے دی ہے, ابھی بھی کلیم کرتے ہیں. ایشین ٹائیگر بنا دیا ہے. یہ کیسا ایشین ٹائیگر تھا جس کے پیٹ میں 1 مہینے کی خوراک نہیں تھی؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ واقعی جو آپ کلیم کرتے ہیں, واٹ واز دا ریزن, کیا وجہ تھی کہ فورن ایکسچینج ریزروز آپ کے پاس 1 مہینے کے بھی نہیں تھے؟ لیکن اب تو آپ حکومت میں آ گئے ہیں نا, 2-2.5 سال ہو گئے ہیں. تو اب ان حالات میں آپ مجھے یہ بتائیں, یہ تمام ان کے سے تعلقات رکھیں گے تو آپ کی حکومت چلے گی اچھا نا. اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ ان کو دوبارہ روڈ پہ آنا پڑا؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اچانک ان کو پتہ لگ گیا کہ دھاندلی ہو گئی ہے؟ ان کے اور باقی جماعتوں کے بیچ میں کیا کامن ہے؟ میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں اپنا حسن انتخاب کی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی, جو میں نے کل اس پہ بات بھی کی ہے. ہاں, ہمارے محترم ہیں فضل الرحمان صاحب, لیکن کیا ان کے حسن انتخاب ہے کہ جمہوریت کی جنگ اور مولانا صاحب کے سنگ, یعنی کہ کیا یہ میرے بڑے بھائی ہیں مرتضیٰ صاحب جو ہیں سینیٹر صاحب, کہ کیا اس بات سے ڈینائی کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک عامر کو, ایک فوجی ڈکٹیٹر کو وردی میں, کیا مولانا صاحب کی جماعت نے ایم ایم اے میں اس دور میں سپورٹ ایل ایف او میں نہیں کیا تھا 77ویں ترمیم میں؟ تو اس شخصیت کو لے کے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کی کوئی جنگ لڑیں. میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے سب کو بہت بڑی گولی دی ہے. اچھا, ایک طرف جو ہے وہ وہاں پہ ڈیلنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ساتھ میں مولانا صاحب کو رکھا ہوا ہے کہ آپ پریشر ڈالو. اچھا, پیچھے سندھ میں بلاول صاحب جو ہیں وہ سرے سے مولانا صاحب کی لیڈرشپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو ایسے ہے جیسے آپ والی بال, ہاکی, فٹ بال, کرکٹ اور بیس بال, باسکٹ بال, ٹینس کے ایک کھلاڑی لے کے ایک ٹیم بنا دے جن میں کوئی چیز جو ہے مشترک نہیں ہے, کوئی ایجنڈا مشترک نہیں ہے, ایک جگہ پہ جلسے پہ یہ متفق نہیں ہے. صابر شاہ صاحب بتائیے کہ یہ کہہ رہے نواز شریف صاحب نے گولی دی ہوئی ہے, ایک طرف سے اپوزیشن کو, دوسری طرف سے مولانا صاحب کو اس نے انتخاب کر کے, اور دوسرا وہ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں, اس لیے پریشر بلڈ کر رہے ہیں. صابر شاہ صاحب, آپ تو بڑے پرانے رفیق ہیں میاں صاحب کے. ہماری دیکھیں بڑی بدقسمتی ہے کہ یہاں جب بھی حکومت کی کسی کمزوری پہ آپ توجہ دیتے ہیں یا حکومت کے کسی بھی بات کو چیلنج کرتے ہیں یا ان کی کسی بھی غلطی پہ آپ انگلی رکھتے ہیں, تو ان کے پاس ایک ہی دلیل ہے کہ جناب یہ این آر او مانگ رہے ہیں. اب این آر او, یہ سب کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں این آر او نہیں چاہیے, آئیں پاکستان کے حالات دیکھیں, 2.5 سال کے اندر پاکستان کے حالات کیا بنے, یعنی قدر مشترک کیا ہے. سب جماعتیں ہیں, ان کا اپنا اپنا منشور ہے, لیکن ایک بات تو مصدقہ ہے کہ ان جماعتوں نے, یہ عوام میں سے ہیں, انہیں عوام کے پاس جانا پڑتا ہے, عوام کی بات انہیں کرنی پڑتی ہے. اور آج عوام کیا کہہ رہے ہیں, آج اگر آپ جائیں اور ذرا بازار میں چلے جائیں, کسی عام آدمی کو پکڑ کے اور اس سے پوچھیں کہ موجودہ حکومت سے وہ راضی ہیں, کیا وہ جو مہنگائی ہے, کیا اس مہنگائی کے اندر وہ مطمئن ہیں, کیا وہ زندگی کے دن سکون اور آرام کے ساتھ, کیا وہ بجلی کا بل دے سکتے ہیں, کیا وہ اپنے بچوں کی فیسیں دے سکتے ہیں, کیا وہ گیس کے بل دے سکتے ہیں, کیا وہ 20,000 یا 30,000 کی نوکری کے اندر کیا وہ اپنے گھر کا خرچہ جو ہے وہ چلا سکتے ہیں. لوگ مرنے پہ آئے ہوئے ہیں. لوگوں کا جینا جو ہے یہ ریاست کا جو بنیادی کام ہوتا ہے. آپ لوگ اس لیے اکٹھے ہیں, لوگوں کو ریلیف دلوانے کے لیے اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ یقیناً جب ایک حکومت کی اور فضل الرحمان صاحب صحیح طور پہ لیڈ کر پائیں گے آپ لوگوں کو, پی ڈی ایم کو؟ بالکل کیوں نہیں کر پائیں گے جی, وہ سیاسی آدمی ہے اور ان کی اپنی ایک جماعت ہے, لیکن جب تمام پارٹی متفق ہوتی ہیں اور متفقہ ایک منشور کو, ایک پروگرام کو لے کے آگے چلتے ہیں, کسی ایک کو تو لیڈر اور ایک اعتماد کی فضا جو ہے, یہ پہلی دفعہ وہ جماعتیں جو ایک دوسرے کے خلاف تھی, آج پاکستان کے ان حالات نے ان تمام جماعتوں کو اکٹھا کیا, اور یہ کریڈٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے. کریڈٹ پی ٹی آئی کا, وہ ہم ان سے پوچھیں گے. شاہ صاحب آپ کا شکریہ, تھینک یو. تمام جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آئے, اور یہ کریڈٹ بالکل ہم پی ٹی آئی کو دیں گے کہ انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے. ورنہ دیکھیے جی, ورنہ آپ لوگوں نے ایک صفحے پہ نہیں آنا تھا, تو یہ تو پھر پرائم منسٹر عمران صاحب کی پیشن گوئی پوری ہو گئی. انہوں نے کہا تھا یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے میرے خلاف.
यकीनन जब उनकी यकीनन, चलिए, ठीक है। जब गवर्नेंस सही नहीं हाँ, होगी, ये आपका अहम नुकता, ये मैं जरूर उठाऊंगा। गवर्नेंस का ये आपकी अहम बात है, महंगाई है, बेरोजगारी है, उसको इशू को जरूर उठाऊंगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ ज्वाइन किया। शाहीन सबाई साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है यूएस से। उनका भी तजिया लेंगे क्योंकि उनको हम अक्सर पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। शाहीन सबाई साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम फ्रॉम इस्लामाबाद। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर। माशाल्लाह, लुकिंग वेरी हैंडसम जी आप। जी शाहीन सबाई साहब, ये कामरान मुर्तजा साहब अली मोहम्मद खान साहब हैं, ये आपकी तारीफ कर रहे हैं। तो ये देख लें, वजीर तारीफ करता है तो सहाफी को के लिए कितनी वो खुशी की बात होती है। आपसे मैं जानना चाहूँगा सर, बताइए कि ये जो हुब्बुल वतनी, गद्दारी, आपने भी बहुत से सियासी अदवार देखे हैं शाहीन सबाई साहब, ये दोबारा बहस चल निकली है पाकिस्तान में, बगावत के मुकदमे बन गए। आज वजीर इत्तलात कह रहे थे वफाकी हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। अली मोहम्मद खान साहब भी कह रहे हैं कि ये एक शहरी का राइट है, अगर किसी ने गलत बात की है और कुछ दफात लगती हैं तो उसका इतलाक होना चाहिए। आपकी क्या राय है? इज इट द राइट टाइम टू हैव दिस डिस्कोर्स अगेन ऑफ हु इज पेट्रियोटिक, हु इज एंटी पाकिस्तान, एंटी गवर्नमेंट, एंटी स्टेट? देखिए, ये सियासत के कई दौर हमने देखे हैं जिसमें यही बातें होती रही हैं कि फलाना गद्दार है और फलाना पाकिस्तान के खिलाफ है, और ये सब होता रहा है पहले। अच्छा। नई बात नहीं, मगर जो नैरेटिव आजकल हम सुन रहे हैं मुख्तलिफ पार्टियों का, अभी हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि जी सबको हमने एक प्लेटफॉर्म पे जमा कर लिया है जी, और एक प्लेटफॉर्म पे तो जमा हो गए, ठीक है, लेकिन वो ये हमें नहीं पता कि किसने कौन सी ट्रेन में किधर जाना है, क्योंकि वो हर एक का अपना अपना डेस्टिनेशन अलग है और वो अपना अपना टिकट पता नहीं कहाँ का उन्होंने कटवाया है। अच्छा, तो यानी ये गद्दारी की बातें जो है ये तो पॉलिटिकल हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि ये गलत है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन जैसा कि मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी एक शहरी ने अगर ये कंप्लेंट की है तो देख लें आप उस शहरी की कंप्लेंट को, अगर वो हो सकती है, जायज है, लीगल है, अंडर द लॉ परमिटेड है। मेरा ख्याल है बहुत सी इसमें जो चीजें लिखी हैं वो अंडर द लॉ परमिटेड ही नहीं है, वो गवर्नमेंट का काम है करने का, शहरियों का काम नहीं है वो। तो ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं जो कि यानी इस एक गाली गलौज के जो मैच चल रहे हैं, इसमें एक ये भी एडिशन आपने कर लिया कि जी आप गद्दारों को डिक्लेयर करें और वो कहें कि जी आप भी गद्दार हैं और हम सब गद्दार हैं। ऐसा नहीं है। मरियम नवाज का आपने बयान सुना होगा जी, उन्होंने भी थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो गद्दार हैं आजकल वो असली मुहिब वतन है और जो मुहिब वतन कहलाते हैं वो सब गद्दार है। यानी पाकिस्तान की मेजॉरिटी उन्होंने मुहिब वतन नहीं है और वो जो सिर्फ जिनको गद्दार कहा जा रहा है वो मुहिब वतन है। तो ये इस किस्म की बातें मेरे ख्याल अफसोसनाक है। असली इश्यूज वही है जो आप कह रहे थे कि लोगों को रिलीफ देना है, लोगों को महंगाई का प्रॉब्लम है, लोगों को देखना चाहिए कि वो क्या उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और उस पे ये लोग इकट्ठे नहीं है, ना इसकी बात कर रहे हैं। इनका मकसद जो है वो ये कि हमारे केसेस खत्म कर दो, या मौलाना साहब का मकसद है कि जी पूरी असेंबली को हटा के नए इलेक्शन करा दो। जरदारी साहब कहते हैं कि जी नहीं, ना असेंबली हम खत्म करेंगे और ना हम तो बैठे हैं पूरे अपने टर्म करेंगे। तो ये सारे एक दूसरे के डिफरेंट टारगेट्स हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि किस तरीके से ये इतनी जल्दी पूरे होंगे। जी, मेरे साथ रहेगा कामरान साहब, ये बताएगा, ये बात शाहीन सबाई साहब ने भी की कि डेस्टिनेशंस आप लोगों की मुख्तलिफ हैं, हो सकता है प्लेटफॉर्म आपका एक हो, इससे जो अहदाफ का हसूल है वो तो नामुमकिनात हो जाता है। डेस्टिनेशन मुख्तलिफ होने चाहिए, वरना तो ये एक पार्टी होती। डेस्टिनेशन इस वक्त जो है ना वो डेस्टिनेशन नहीं, इस मूवमेंट का डेस्टिनेशन नहीं, मूवमेंट का डेस्टिनेशन मुख्तलिफ नहीं है, मगर अदरवाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने प्रोग्राम हैं, उनके पास अपने मंशूर हैं, वो उसको भी लेके चल रहे हैं, साथ साथ उनके अपने नज़रियात हैं। मगर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो मामला इस हद तक, इस नहज तक पहुँच चुके हैं, चूँकि गवर्नेंस ठीक नहीं है, महंगाई इस हद तक बढ़ गई, लोग मुतमिन नहीं हैं, तो अगर लोग इस ट्रेन पे न बैठे तो उनसे ये ट्रेन मिस हो जाएगी। ये तमाम पार्टीज इसलिए भी इकट्ठी हैं कि वो लेके इस मामलात को चलें, और ये इस वक्त तक, ये 2-2.5 सालों में महंगाई इतनी बढ़ गई या मामलात इतने बिगड़ गए कि अब खुदा न खास्ता अगर हमने 2-3 साल और इंतज़ार किया तो फिर मामलात इससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, फिर ठीक करना जो है ना वो इसको मुश्किल हो जाए। हल क्या बताया आपने अपने फोरम से? क्या हुकूमत की तब्दीली से ये मसले हल हो जाएंगे? जी, सबसे पहला हल तो ये है कि मामला जो है ना फेयर और फ्री इलेक्शन की तरफ जाने चाहिए। वो मुदाखलत जो कि हमेशा होती रही है और इस वक्त वो हद से ज़्यादा बढ़ गई है, वो उसको, उस मामले को जो है ना वो ख़त्म
ہونا چاہیے, اس کے بعد جو ہے نا وہ ایکچول جو ہے نا لیڈرشپ آپ کی سامنے آ جائے گی. جب ایکچول لیڈرشپ ہوگی, جب کسی کے کندھے پہ بیٹھ کے نہیں آئے گی, تو وہ جس کے کندھے پہ نہیں آئی ہے, پبلک کے کندھے پہ آئی ہے, وہ پھر معاملات کو ٹھیک طرح سے لے کے چلیں گے. اس وقت سب سے پہلی بات یہ ہے, پھر آپ کو احساس ہوگا کہ ہم پبلک کو جواب دیں نہ کہ کسی اور کو. تو سب سے علی محمد خان صاحب آئے الیکٹ ہو کے, یہ خود سے نہیں ہے, کندھے پہ آئے ہیں. ظاہر ہے یہ کسی ظاہر کندھے پہ یہ تو جی آپ علی صاحب پتہ ہے کون سا کندھا ہے جو کامران صاحب کو میسر نہیں آیا, انہوں نے بھی الیکشن لڑا تھا. میرا تو الیکشن سیدھا سادہ والا ہوتا ہے نا. بات سے ایگری کرتا ہوں. بلکہ میں اس دفعہ نہیں آیا سینٹ میں, تو وہ کسی کے کندھے کسی کی وجہ سے نہیں آیا. اس میں بھی ایک بلوچستان کے حوالے سے ایک پوری کہانی ہے. نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے. جی میں ایگری کرتا ہوں. جی ایک لائن اگر مجھے 2023 میں شاہین صاحب آتا ہوں آپ کے پاس. 2023 تک اس کام کو پورا کر لینا چاہیے. نہیں وہ 23 تک تو آپ تو وہ تو مدت ہی پوری ہو جائے گی, ان سے پھر انتظار نہیں ختم ہو جائے گی. ان سے انتظار نہیں ہو رہا, ان سے انتظار نہیں ہو رہا. For the first لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں اس کا بتائیے لیجیٹمیسی کا پھر کوشچن دیکھیں, پہلی بار میاں صاحب جو ہیں اور خاص کر مولانا صاحب پاور سے باہر ہیں. حالانکہ مولانا صاحب کبھی پاور سے باہر رہ کے سیاست کرتے نہیں ہیں, اپوزیشن میں بیٹھ کے بھی وہ پاور میں ہوتے ہیں. اپوزیشن میں بیٹھ کے بھی پاور میں ہوتے ہیں, پہلی بار پاور سے بظاہر باہر ہیں. تو اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ ابھی یہ کرسی چھوڑ دیں, کیونکہ وہ کرسی کو بڑا مس کر رہے ہیں. دیکھیں لیکن انہوں نے تو وزیراعظم نہیں بننا, ان کے پاس اتنے بندے ہی نہیں ہوتے, الیکشن میں نہیں لڑتے نا فضل الرحمان صاحب. قوم ان کو سمجھ گئی ہے, قوم ان کو جان گئی ہے. اگر یہ جماعتیں پاکستان کا کچھ بھلا کر سکتے ہوتے تو 3-4 بار جو ہیں ان کو موقع اللہ تعالیٰ دے چکا ہے. میں کہتا ہوں اگر ہم بہت ہی برے ہیں اور بالکل ہی بیکار ہیں, 2023 میں پاکستانی عوام جو ہے بالکل ایک ووٹ ہمیں اور عمران خان کو نہ دے, لیکن کم از کم ان کو تو بالکل اس لیے نہ دے کہ یہ تو خدا واسطے کا بیر ہوگا پاکستان کے ساتھ کہ جن لوگوں نے پاکستان کو اس حد تک پہنچایا ہے. یہ پاکستان کو جو 70 سال بعد جو 1 مہینے کا فورن ایکسچینج ریزرو نہیں تھا اس ملک میں, یہ بہت بڑی بات ہے. آپ یہاں پہ جو مہنگائی ہے اس کا بھی کوئی حل بتائیں سر. یہ جو ابھی پیر صاحب شاہ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں, شاہین صاحب بھی کہہ رہے ہیں. انوار صاحب آپ تقریباً 10 سال سے اس پی ٹی وی میں ملازم ہیں. آپ یہاں پہ ایک بہت بڑا جو ہے خدمت کر رہے ہیں قوم کی, آپ اینکر ہیں مشہور. لیکن اگر 10 سال کی نوکری کے بعد آپ کی جیب میں 1 مہینے کی تنخواہ بھی نہ ہو, خرچہ کچھ تو بندہ بچا کے رکھتا ہے. یہ 70 سال سے انہوں نے ملک کے ساتھ یہ کیا ہے. دیکھیں اس وقت واحد ان کا مقصد یہ ہے میاں صاحب کا کہ کسی طریقے سے ان کو ایک ریلیف مل جائے, اور جو بہت بڑے ان پہ کیسز ہیں, یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں, اربوں روپے کے ان پہ کیسز ہیں, ان کیسز میں ان کو ریلیف ملے, ان کیسز میں جو ہے یہ ان کو کلین چٹ ملے. وہ یہ دیکھیں, آپ کبھی گئے ہیں جی ایچ کیو چائے پینے کسی کے ساتھ؟ یہ سینٹر صاحب گئے ہیں, میں کبھی گیا ہوں. یہ کوئی مذاق ہے بھائی؟ یہ جناب تعلقات ہیں, وہ کہتے ہیں تعلقات ہے, ملنے ملانا کوئی نہیں گیا تھا. میاں صاحب کی خواہش تھی کہ بھائی کوئی دے دلا دو, کوئی مسئلہ حل کر دو. شاہین صاحب بتائیے گا سر, آپ بتائیے کیا سر اس کا انالیسز ہے, موجودہ صورتحال کس طرف جاتے ہوئے دکھائی, اس کا منطقی انجام کیا نظر آ رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں جی اکتوبر سے جلسے, پھر لانگ مارچ, اور پھر سینٹ الیکشن آنا ہے, کیا کہتے ہیں؟ پھر پرانی تنخواہ پہ سب کام کریں. دیکھیے ابھی یہ کہا گیا کہ جی الیکشن ہونا چاہیے اور الیکشن ہی ایک حل ہے جی, لیکن مجھے یہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ الیکشن کون کروائے گا. کیا جلسے جلوس کریں گے آپ, مارچ کریں گے آپ, دھرنا دیں گے, تو یہ حکومت خود بخود بھاگ جائے گی, یا کوئی اور انٹروین کرے گا اور اس کو ہٹا دے گا, یا کیا ہوگا؟ مطلب ہے کہ کوئی پلان میرے سامنے نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ 120 دن کا یا پتہ نہیں کتنے دن کا دھرنا ہوا تھا, لیکن حکومت کو نہیں ہٹایا گیا, اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ ایک طرح سے ڈیوائیڈڈ تھی. یعنی اس گورنمنٹ کے ساتھ بھی تھے اور کچھ لوگ ہمدردی بھی کر رہے تھے دھرنے والوں کے ساتھ, لیکن اب اسٹیبلشمنٹ بالکل الگ ہے اور انٹرفیئر نہیں کر رہی. اب اگر آپ دھرنا دیں گے, کیا کس طریقے سے آپ الیکشن کرائیں گے؟ کیا آپ مطلب پلان کیا؟ یا تو آپ ریزائن کر دیں سارے کے سارے, تو پھر الیکشن ہوگا, ٹھیک ہے, وہ آپ کرنا نہیں چاہتے کیونکہ آپ لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں آپس میں. تو پلان کیا ہے؟ مطلب ہے کہ صرف افراتفری پھیلانا ہے اگر, اور اتنا گند کریٹ کر دینا ہے کہ کوئی نہ کوئی مجبور ہو جائے. اگر چلے وہ بھی کر لیتے ہیں آپ, اگر مجبور کر دیا آپ نے کسی کو آنے کے لیے, تو پھر الیکشن تو نہیں ہوگا, پھر تو وہ آپ جو آئے گا وہ پھر پتہ نہیں کتنے سال رہے گا. تو یہ بھی آپ ذرا سوچ لیں. یہ کامران صاحب جو شاہین صاحب صاحب نے کہا کہ پلان آف ایکشن کیا ہے, کیا آپ کے انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا, لیکن حکومت نہیں گئی تھی نواز شریف صاحب کی, آپ لوگ احتجاجی جلسوں, آپ نے دھرنا کیا, آپ لوگوں کو واپس جانا پڑا,
درست ہے تو درست پھر ہے مگر یہ ہمارے اسی حکمت عملی کے تحت دوبارہ آ رہے تو نتیجہ تو وہی نکلا جو پہلے نکلا ہے. نہیں اس میں ایسا ہے کہ ریزگنیشن کی بات جو کر رہے ہیں ریزگنیشن پہ اصولی اتفاق ہو چکا ہے پیپلز پارٹی مان گئی. جی مان گئی ہے. یہ آپ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں. جی میں اس وقت اس میٹنگ میں اس اے پی سی میں خود موجود تھا جس میں نیشنل اسمبلی سے ریزائن کی اصولی طور پہ انہوں نے اس پہ ایکسیپٹ کیا تھا. میں اس میں کیٹیگری کہہ رہا ہوں کہ اس میں گو کہ صوبائی اسمبلی سے کوئی اس میں بات نہیں ہوئی ہے. نیشنل اسمبلی سے اصولی اتفاق ہو چکا ہے. اس پہ اصولی اتفاق ہو چکا ہے. یہ ان 26 پوائنٹس میں یہ پوائنٹ نیچے تھا کہ کنسیڈر کریں گے مگر بعد میں اس کو ری فریز کیا گیا تھا اور ری فریز کر کے اس کو معاملے کو اوپر لے آیا گیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں اصولی اتفاق ہو گیا. میں اس میں موجود ہوں اور موجود تھا اور اس کا وٹنس ہوں. میں اس کا وٹنس ہوں. دیکھیے میں نے آج ہی چیف منسٹر سندھ کا ایک بیان سنا ہے کہ جی ہم کیوں چھوڑ کے جائیں 3 سال میں ابھی ہم نے اور لوگوں کی خدمت کرنی ہے تو ہم کیوں یا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صحیح خدمت سینٹر میں اسمبلی چلی جائے اور باقی ساری اسمبلیز رہیں تو یہ میرا خیال ہے پھر آپ کی ڈے ڈریمنگ ہی ہو سکتی ہے. ایسا کبھی ہوا تو نہیں ہے پہلے. ہو جائے گا انتظار کریے. گوجرانوالہ کا جلسہ ہے, کراچی ہے, کوئٹہ ہے, پھر یہ معاملات آہستہ آہستہ جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہو ساتھ میں دعا بھی کریں. ہم دعا کر رہے ہیں, آپ دعا کریے. علی صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں اصولی اتفاق ہو گیا ریزگنیشن کا تو پھر آپ کو دوبارہ کنویسنگ کرنی پڑے گی. اتنا یہ نیک کام ہے نا, میں کہتا ہوں اتنی دیر کیوں کر رہے ہیں. کل صبح یہ آپ چاہتے ہیں کل صبح سندھ اسمبلی سے استعفیٰ دیں, نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ دیں. ہم الیکشن کریں گے, بالکل بلیک میل نہیں ہوں گے, ضمنی انتخاب بالکل بلیک میل نہیں ہوں گے. اور کبھی دیکھیں اس سے تو بہتر ہے کہ بندہ سیاست ہی چھوڑ دے کہ اگر آپ نے ان لوگوں کے لیے میدان چھوڑ کے چلے جانا ہے جنہوں نے پاکستان کا یہ حال کیا ہے. آج جو پاکستان کا لاکھوں لوگ باہر مزدوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں؟ اگر آپ پاکستان کو ایشین ٹائیگر واقعی بناتے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پاکستان یہاں پہ مزدوری کرتے. ہم تو یہاں پہ دیکھیں, آپ میرے سے بالکل سوال کر سکتے ہیں, آپ عام پاکستانی ہیں, آپ ایک اینکر, ایک جرنلسٹ ہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی 2 سال میں کیوں نہیں ٹھیک کیا 70 سال کا گن, تو میں آپ کو کوئی جواب دوں گا. یہ لوگ کیسے ہم سے سوال کر رہے ہیں جو دیکھیں ایک بندہ آتا ہے وہ سارا ایز این اپوزیشن تو سوال کر سکتے ہیں ان دی گورنمنٹ, ان دی پارلیمنٹ. ایک بندہ آتا ہے پورے کھیت کو, کماد کے کھیت کو, مکئی کے کھیت کو آگ لگا کے چلا جاتا ہے. دوسرا بندہ آ کے اس پہ پانی ڈالتا ہے, وہ جس نے آگ لگائی پوچھتا ہے کیوں ابھی تک نہیں بجھا. او بھائی آگ تم نے لگائی, ہم کیوں ان کو نہ بتائیں کہ اس پاکستان کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ کیا. آپ پانی نہیں مٹی ڈال رہے ہیں, مٹی ڈال رہے ہیں, 2 سال میں بہت کچھ ٹھیک ہو جانا چاہیے. کو بجھا کے جائیں گے اور کبھی بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ہاتھ پھر نہیں آئے گا. شاہی زمین سے موجودہ حکومت کی جو ریفارم ایجنڈا ہے اس سے آپ متفق ہیں اور جو پیس ہے اس کی ساری آپ کا سوال ذرا جو موجودہ حکومت کا ریفارم ایجنڈا ہے جس نعرے پہ یہ لوگ آئے تھے اس رفتار اس کی عمل درآمد سے آپ مطمئن ہیں کارکردگی سے؟ جی نہیں بالکل مطمئن نہیں ہوں. میرا خیال ہے بہت کم لوگ ملیں گے آپ کو مطمئن ہے, کیونکہ اور ہم پوچھتے بھی ہیں ان سے کہ جی کیا ہو رہا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اتنا بیگیج ہمارے سر پہ تھا جب ہم آئے تھے کہ ہم وہ اتارتے تھک گئے. اب ان کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم کچھ کر سکیں, تو وہ اب یہ دھرنے اور یہ جلسے اور جلوس آ گئے. ٹھیک ہے وہ جلسے جلوس کریں, لیکن اگر افراتفری کریٹ ہوئی اور سڑکوں پہ بلاکیٹ ہوا اور اس طرح کے ماحول کریٹ ہوا کہ سارا معاملہ بلاک ہو جائے, تو وہ میرا خیال ہے اب کوئی برداشت نہیں کرے گا. اور یہ کوشش کریں اپنی, ان کے پاس ٹائم ہے ابھی 2-3 سال ہے, اس پہ ایجنڈا اپنا ریفارم کا دیں. بالکل ضرور یہ کمان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اگر افراتفری پھیلتی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے, یہ ہمیشہ دھمکی دی جاتی نہیں ماضی میں اس طرح ہوا بھی ہے نا, جب پی این اے کی تحریک کی تو پھر آپ نوٹ کریں مارشل لا گیا تھا, ایوری باڈی پولیٹیشین سائڈ پہ ہو گئے, اب اس بات کو مشرف صاحب آ گئے تھے, اس بات کو بھول جائیں, اب اس بات کو بھول جائیں. اگر یہ ایسا ممکن ہوتا تو پھر جو ہے نا یہ الیکشن کے ذریعے یا الیکشن میں جو ہے نا اس طرح سے مداخلت کر کے اپنے لوگ اپنے پپٹس جو ہے نا وہ نہ لاتے. اب وہ بات وہ ختم ہو چکی ہے. آپ لوگ کے جو نمبر آف کینڈیڈیٹس تھے, آپ لوگ تھے کہ آپ مد مقابل تھے پی ٹی آئی کے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اتنی, آپ لوگوں کے اتنے کینڈیڈیٹس نہیں تھے نا, اتنے کھڑے نہیں تھے. انور 4 صوبے ہیں نا اس ملک کے, جی 4 صوبے ہیں, 4 صوبوں میں 2 صوبوں میں اپوزیشن لیڈر کن کے, جے یو آئی کے ہی ہے نا. ٹھیک ہے, تو اس حد تک جو ہے نا آپ اس طرح سے بھی جے یو آئی کو نہ لیں کہ کوئی معمولی سی چیز ہے اور اس کو جو ہے نا اس طرح سے اگنور کر دیں گے. جہاں پہ آپ 2 اپوزیشن لیڈر ہیں 4 صوبوں میں, گلگت بلتستان میں بھی ہماری جو نا کنسیڈریبل اسٹرینتھ ہوتی ہے, 3 نمبر پہ وہاں پہ پارٹی آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. جب اگنور نہیں کیا جا سکتا تو پھر معاملات جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ مل جل کے ساتھ اکٹھے لے کے جانے تھے, اکٹھے لے جانے چاہیے تھے. اور اس میں اس طرح سے ہمیں آؤٹ رائٹلی جو ہے نا وہ الیکشن میں
آؤٹ نہیں کیا جا سکتا تھا. نہ صرف ہمیں آؤٹ کیا گیا بلکہ دوسری پارٹیوں کو بھی اس طرح سے آؤٹ کیا گیا. دھاندلی جو ہے نا وہ کچھ نشستوں پہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ سارے کا سارا ٹریبیونلز الیکشن ٹریبیونل اس پہ کیوں نہیں آپ لوگ جاتے, اس پہ اعتبار نہیں جو فورمز موجود ہیں؟ یہ آپ نے کبھی سنا کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو سٹینڈرڈ ہے نا یہاں پہ, یہ جو سٹینڈرڈ ہے کسی الیکشن کے کیس کو اسٹیبلش کرنے کا, یہ کرمنل کیس کا سٹینڈرڈ ہے. جس طرح کرمنل کیس میں جو ہے نا جتنے بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہیں وہ ریٹرن کینڈیڈیٹ کو جاتے ہیں, یعنی سارے بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے نا وہ جیتے ہوئے کو جاتے ہیں, شک کے تمام تر فائدے, اور باقی ریمیننگ اس کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے ایک کڑی کو دوسری کڑی کے ساتھ. 30 سیکنڈز وے فارورڈ کیا لوگ جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں, لوگوں کی توقعات کیا ہیں, اور پارٹیز جو ہیں وہ آپس میں اتنی کیوں دستوں کے ربان ہیں؟ کہانیاں ہیں, صرف کہانیاں ہیں. ان کے دامن میں صرف ایک لوٹا پیٹا پاکستان ہے, ان کے دامن میں ایک کرپشن زدہ پاکستان ہے, ایک میرٹ کے خلاف پاکستان ہے. کوئی ہوپ نہیں ہے یوتھ کے لیے, کوئی ہوپ نہیں ہے. عمران خان سے گلہ اگر ہے تو اس چیز کا ہے کہ آپ کا ریفارم جلدی کیوں نہیں ہوا, آپ کی چینج جلدی کیوں نہیں آئی. لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ عمران خان کو بدل کے جو ہے ایماندار ترین زرداری صاحب یا ایشین ٹائگر نواز شریف صاحب یا سالار اعظم مولانا فضل الرحمان صاحب کو لائیں. سب ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں ہمیں معاف کرو, ہم نے آپ کو معاف کیا, ہمیں معاف کرو, ہم نے آپ کو معاف کیا. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب کا, کامران مرتضی صاحب, شاہین صفائی صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور پیر صاحب ارشاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ویورز آج کا یہ پروگرام تھا, وقت بالکل ختم ہوا جاتا ہے. وی آر کٹنگ انٹو نیوز ٹائم. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک لیے سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پوری پرشنٹنگ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے, اللہ نے کے بعد.